بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير رويا والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وغاية العليا وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مومنین صد احترام پروردگار آپ کی اس پرسداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیشہ کی طرح میں آپ کا مشکور ہوں. آپ نے بہت محبتیں دی اور میرے بے ربط چلوں کو پذیرائی بخشی. پروردگار آپ کی نیک توفیقات میں اضافہ کرے. جو بے روزگار ہے در زہرہ سے پڑھنے والے جس کا واسطہ ان کے لیے روزگار عطا ہو. جو صاحب روزگار ہے ان کی روزگار کو ترقی اور استحکام عطا فرما. جو بے اولاد ہے خصوصاً ہمارے محمد حسین صاحب ان کے لیے آپ خصوصی دعا کریں. مومن ہیں اور اس عزاداری میں بھی یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. پروردگار تجھے بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ تمام بے اولاد مومنین کو صاحب اولاد کر دے اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. پروردگار ہمارے بچے جو تعلیم میں مشغول ہے ہمیں کامیابیاں عطا فرما. ہماری بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں شادیاں نہیں ہوئی غیب سے مدد فرما. ان کو اپنے اپنے گھروں کا کر دے. مقروضوں کا قرض غیب سے ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو وطن سے دور ہے انہیں وطن میں بھجوا دے. جو بے گناہ اسیر ہے مالک ان کو رہائی عطا فرما. اس فرش عزا کو بچانے میں ہمارے حسن بھائیوں اور ان کا جو بہت برادران محمد حسین صاحب یہ سب لوگ مل کر جو یہ فرش عزا بچاتے ہیں اور موقع آپ کے لیے فراہم کرتے ہیں کہ دور دور سے خطیب یہاں آئیں اور آپ کو مولا کے در سے ملنے والے رزق دیتے ہیں. پروردگار اسد صاحب ان کے بھائیوں محمد حسین صاحب ان کے رزق میں بھی اضافہ فرما. پروردگار ان کی یہ توفیقات کو ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہم جیے تو محمد و آل محمد کی محبت میں جیے. ہم مرے تو محمد و آل محمد کی محبت میں مرے. ہمارے جو مرحومین ہیں خصوصاً جو اسد صاحب کے والد کا ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا اور جتنے مرحومین ہیں مرحومات ہیں پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں اس جگہ عطا فرما. پاکستان کو سلامتی امن اور استحکام عطا فرما. ہمارے وارث کا ظہور فرما. ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ایک بلند ترین درود پڑھیے محمد و آل محمد. مومنین کرام آج میرا تفصیل سے مسائل پڑھنے کا ارادہ ہے لیکن آج دن بھی روٹی کہی ہے. میں نے پوری کوشش کی کہ یہ شجرۃ طیبہ کو اپنے امکانی حد تک جتنا مولا نے دے دیا امکانی حد تک میں اس کے ہر پہلو کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کروں اور بتاؤں اللہ کس کس انداز میں آل محمد کی فضیلتیں بیان کرتا ہے. عقیدہ مضبوط رکھیے, اپنا بھی رکھیے, بچوں کا بھی عقیدہ مضبوط رکھیے.
در آل محمد کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اور مذہب میں اتھارٹی آل محمد کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ مذہب میں ہمارے نزدیک اتھارٹی نہیں ہے۔ اتھارٹی صرف 14 ہے، انہی کا قول مذہب ہے، انہی کے نقش قدم شریعت ہے، وہی دوسرے، اور عزت بھی صرف 14 کے لیے ہے، باقی جس کی بھی عزت ہے وہ ان کی نسبت سے ہے۔ عزت کے مالک بھی 14 ہے، شریعت کے مالک بھی 14 ہے، اور ہمارے کام بھی قبر میں 14 ہی آئیں گے، نہ مولوی کوئی آئے گا نہ کوئی ملا آئے گا، 14 ہی آئیں گے۔ ان کی رضا ہوگی تو نجات ملے گی، کیونکہ اللہ نے انہی کی رضا کو نجات کہا ہے۔ بس ایک پہلو رہ گیا تھا، وہ مجھ سے بچے نے بھی کہا، ایک دو بچوں نے، کہ آپ نے یہ والا شجرہ نہیں بتایا، پر وہ ایک پہلو رہ گیا تھا، وہ میں جلدی سے سناؤں پھر آپ کو مسائل سنا۔ ایک پہلو رہ گیا، اللہ نے قرآن میں آل محمد کو شجرہ طیبہ کا، پھر انہی کو شجرہ خلد کا، پھر انہی کو شجرہ مبارکہ کا، پھر انہی کو شجرۃ النداء کا۔ اللہ پہلو بدل بدل کر آل محمد کی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ قرآن میں 2 شجرے ہیں، ایک ہے شجرہ طیبہ، ایک ہے شجرہ خبیثہ۔ جس طرح شجرہ طیبہ کے کئی نام رکھے اللہ نے، اسی طرح شجرہ خبیثہ کے بھی نام رکھا۔ اللہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ اے رسول، یہ جو خواب ہم نے دکھایا یہ تمہارے لیے آزمائش تھی، اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم تمہیں دکھائیں کہ قرآن میں شجرہ ملعونہ کون ہے، ملعونہ جس پہ لعنت کی گئی ہو۔ جو شجرہ خبیثہ ہے وہ شجرہ ملعونہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں جلدی جلدی آپ کو تھوڑا سا شجرہ ملعونہ کی جھلک دکھا دوں تاکہ جوتے مارنے میں آسانی رہے۔ یہ شجرہ ملعونہ کون ہے؟ اللہ نے کہا اب جو جانتے وہ جانتے، جو نہیں جانتے وہ سنیں۔ رسول مسجد میں، رسول کو نیند آ گئی، رسول سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، بہت پریشانی کی۔ لوگوں نے پوچھا، سرکار یہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میں نے اپنے خواب میں اپنے منبر پر بندروں کو ناچتے تھے، اور کہتے ہیں اس خواب کے بعد رسول کبھی بھی نہیں مسکرائے، کبھی بھی نہیں مسکرائے۔ میں نے خواب میں، اللہ ان کو کہہ رہے شجرہ ملعونہ، میں نے خواب میں بندروں کو اپنے منبر کے اوپر ناچتے دیکھا ہے۔ قرآن میں 2 شجرے، شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ، اسی شجرہ خبیثہ کو شجرہ ملعونہ کہا گیا۔ عرب میں 2 شجرے 2 خاندان مشہور ہوئے، خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ۔ جناب عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، یہ میں پڑھ چکا ہوں نا، عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے مشہور ہوئے، ہاشم اور عبد الشمس۔ ہاشم کا خاندان چلا تو بنو ہاشم کہلایا، عبد شمس کی طرف جو نسبت دی گئی وہ خاندان بنو امیہ کہلایا۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نسبت دی گئی، یہ نسبت سے کیا مراد ہے؟ یہ بنو امیہ نہ عرب تھے، نہ ان کا خاندان قریش سے کوئی تعلق تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ لا کر جوڑے گئے ہیں، یہ لا کر جوڑے ہیں۔ کیوں جوڑے گئے؟ مولا نے نہج البلاغہ میں ایک خط ہے، جب معاویہ نے لکھا نا مولا کی خط کہ ہم تم تو ایک ہی خاندان کے ہیں، تمہاری کون سی افضلیت ہے، جس دادا کی تم اولاد ہو اس دادا کی میں اولاد ہوں۔ اس پر مولا نے جو جواب لکھا وہ کہا، لیس المہاجر کالطلیق ولیس السریق کاللصیق۔ جو مہاجر ہیں اسلام کی راہ میں وہ طلقاء جیسے آزاد کردہ غلاموں جیسے نہیں ہو سکتے، اور جو سری ہیں جن کا شجرہ روشن ہے وہ لصیق کہتے ہیں کسی الگ سے چیز کو گوند سے
साथ जोड़ देना। भाई ये लकड़ी की है ना, इसके ऊपर आग ला के कोई कागज जोड़ दे तो कागज जोड़ने से ये मेज का हिस्सा तो नहीं बन जाएगा ना। कहा जिनके शजरे रोशन है वो और है, और शजरों में लाके जो जोड़ दिए गए हैं वो और है। अब बच्चों आप सुनिएगा, किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिलता ना, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। अब सुनिए इनको मौला ने क्यों कहा, तो वो है जो लाके जोड़ दिया गया है। अब बनु जनाब हाशिम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये जो अब्दे शम्स है, अब्दे मनाफ के बेटे हैं, ये चले गए थे शाम। अगर पिछली तकरीर याद हो, ये शाम चले गए थे, वहीं रहते थे, वहीं कभी कभी आते थे, साल में एक मरतबा आते थे, लेकिन सेटल ये वहीं हो गए थे, कारोबार करते थे। शाम क्योंकि उस वक्त तिजारत का मरकज़ था, अमीर तरीन मुल्क कहलाता था, ईसाई मुल्क था उस वक्त, अमीर तरीन मुल्क कहलाता था। इन्होंने वह कारोबार किया, इनका कारोबार थे बिजनेस माइंडेड, कारोबार भी चमक गया और बहुत अमीर हो गए। इन्होंने एक रूम से, जब तिजारत में जाते थे ना, रूम उस वक्त यहूदियों के हाथ में था, इन्होंने रूम से एक यहूदी बच्चा खरीदा। सुनिएगा बच्चों में आज आपके लिए तब्दील है, नहीं मिलेगी ऐसी बातें बात। इन्होंने रूम से एक यहूदी बच्चा खरीदा और ख़रीद कर ये ले आए। पहले गुलाम खरीदे जाते थे, छोटी उम्र में खरीद लेते थे, वही वक्त ट्रेन हो जाता था, बड़ा हो जाता था, खरीद कर ले आए। उन्होंने फिर उस बच्चे को खरीद लिया और ख़रीद करके फिर ले पालक बना लिया, यानी अडॉप्ट कर लिया, ले पालक बना लिया। उस वक्त अरब में रिवाज ये था कि कोई शख्स अगर किसी को पाले, उसे ले पालक बना ले, तो वो उसी की औलाद कहलाता था। जैसे ज़ैद बिन हारिसा को रसूल ने पाला था, वो पहले ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाते थे। फिर कुरान की आयत आई कि खबरदार जो जिसका बाप हो वही इसी तरह मंसूब करो, तो फिर वो ज़ैद बिन हारिसा कहलाने लगे, वरना ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाते थे। इन्होंने उस बच्चे को पाला, उस बच्चे को पाला तो चूँकि जो पालता था उसकी तरफ मंसूब हो जाता था। ये बच्चा जनाबे अब्दे शम्स की तरफ मंसूब हो गया था, यहूदी ख़ानदान का बच्चा, ये मंसूब हो गया। जब बनु उमैया की हुकूमत आई और उनके पास पैसा और इक़्तिदार आया, तो उन्होंने मौर्रिखीन को ख़रीद के इन्हें अपने बाप का बेटा ही बना दिया। दाफल एक शख्स था, इसकी उम्र हो गई थी 200 साल के करीब, बहुत बुढ़ा आदमी था। ये अरब के शजरे जानता था, अरब के शजरे जानता था। एक तरफ दफ़ा ये शाम में आया, माविया को पता लगा कि दफ़ल आया है, उसने उसे कहा कि इसे भेज दो, उसे बुलाया। जब वो दरबार में आया तो उसने कहा कि उसने अमीर शाम ने कहा तुमने क्या हाशिम को देखा है? उसने कहा हाँ मैंने हाशिम को देखा है। सुने, तुमने क्या हाशिम को देखा है? उसने कहा हाँ मैंने हाशिम को देखा है। क्या कैसे थे? कहा क्या बात थी, क्या हुस्न था हाशिम का, चौड़ी पेशानी, लंबा कद, गोरे चिट्टे, चलते थे तो हैबत। उसने कहा तुमने उमैया को भी देखा है? कहा हाँ मैंने उमैया को भी देखा है। कहा वो कैसा था? कहा ठिकना, काले रंग का, छोटा कद था, काला रंग था, एक आंख से मुसलसल पानी बहता रहता था। अपने गुलाम ज़कवान के कांधे पर हाथ रखकर चलता था। माविया कहने लगा वो गुलाम नहीं था, बेटा था। कहा वो तो तुम कहते हो, बाप बदलने की आदत तुम्हारे खानदान में। ये जो लफ्ज़ होता है ना उमैया बना है अमतुन से, जो आप नमाज जनाजा में पढ़ते हैं, नमान अब्दुका वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक। अमतन माने होता है कनीज़, इसका तस्गीर का सीगा होता है उमैया।
امتا مانے ہوتا ہے کنیز، امیہ مانے ہوتا ہے انتہائی حقیر کنیز۔ قدرت کا انتظام دیکھو، بندہ مرد ہے، نام عورتوں والا، ان کا نام ہی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی حقیر کنیز ہوتا ہے، کوئی بھوگنے والی کتیا ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ اس کا نام ہے، یہ رہتا تھا شام۔ جب جناب عبد شمس کا انتقال ہو گیا تو اس نے یہ جو ہے اس کا بھی حصہ مال میں بن گیا اور یہ بڑا امیر ہو گیا، اس کے حصے میں بھی مال آیا۔ پھر یہ مکہ آیا، جب یہ مکہ آیا تو اس نے مکہ آ کر دعویٰ کیا کہ یہ جو سرداری جو ہاشم کے پاس ہے، میں بھی عبد شمس کا بیٹا ہوں، مجھے بھی اس کی سرداری میں حصہ دیا جائے۔ مکے والوں نے اس کی کوئی توجہ ہی نہیں دی، چند بدماش لوگوں کو پیسہ دے کے اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ روزانہ مکے میں کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا رکھتا، مجھے سرداری ملنی چاہیے، مجھے سرداری ملنی چاہیے۔ آخر مکے والے تنگ آ گئے تو انہوں نے ہاشم سے کہا کہ اس کے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ہاشم کے کلیبری کا نہیں تھا، وہ کہا میں اسے کیوں نہیں لگاؤں، قانون میں آپ نے مقابلہ کرنا ہوگا۔ 4 عرب کے بزرگ لوگوں کو جو سب کے خاندان جانتے تھے، ان کا ایک پینل بنایا ججوں کا، اور کہا ان کے سامنے ہاشم بھی اپنی فضیلتیں بیان کریں گے، امیہ بھی اپنی فضیلتیں بیان کریں گے، اور وہ 4 افراد کا پینل طے کرے گا کہ دونوں میں سرداری کے لائق کون ہے، افضل کون ہے۔ جناب ہاشم نے پہلے تو کہا کہ میں میرے مقابلے کا نہیں، میں اس کے سامنے کیا بیان کروں، مگر جب مکے کے لوگوں نے زیادہ پریشر کیا جناب ہاشم مان گئے اور دونوں جو ہے وہ اس پینل کے سامنے ہیں۔ پہلے امیہ نے اپنی جو بھی تعریف جھوٹی سچی کر سکتا تھا وہ بیان کی، پھر جناب ہاشم نے اپنی خاندانی فضیلتوں کو بیان کیا۔ جب دونوں بیان کر چکے تو ان 4 افراد نے متفقہ فیصلہ دیا کہ کہاں ہاشم، کہاں امیہ، کہاں ہاشم، کہاں امیہ، کہاں ہاشم، کہاں امیہ۔ اور پھر اچھا، اس سے پہلے طے یہ ہوا تھا کہ جو ہارے گا وہ 12 سال کے لیے بدر ہو جائے گا، مکے میں داخل نہیں ہوگا اور 100 اونٹ ہر جانے کے دے گا۔ پینل نے فیصلہ دیا کہ ہاشم کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے گا امیہ سے، ہاشم کی فضیلتیں زیادہ ہیں۔ یہ 12 سال کے لیے مکہ بدر ہوا اور 100 اونٹ اس نے دیے۔ وہ 100 اونٹ ہاشم نے گھر میں رکھے نہیں، وہ 100 اونٹ ہاشم نے گھر میں رکھے نہیں۔ دوسرے دن سے وہ اونٹ ذبح ہونے شروع ہوئے، مکے میں اعلان ہو گیا ہاشم کے گھر پر دعوت ہے، جشن فتح ہے۔ 4 مہینے تک ہاشم پھر کھلاتے رہے۔ دشمنی اسٹیبلش ہوئی، دونوں بنو ہاشم اور یہ امیہ کی اولادوں کے درمیان اسٹیبلش ہوئی۔ یہ چلا گیا۔ خدا کی قسم، یہ جو دشمن آل محمد ہے، جب ان کا ہسٹری بیان کرو تو دماغ میں ایک سینسر کام کرتا رہتا ہے کہ یہ چیز نہیں بیان کرنی، یہ چیز نہیں بیان کرنی، محفل کے خلاف ہے، ایسی گندی یہ تاریخ ہے۔ خدا کے ساتھ اس وقت میں بھی آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، خواتین آئی ہیں، میں نہیں بیان کروں گا، فوراً سینسر کام کرتا ہے۔ اتنی گندے لوگ تھے، ان کی اتنی گندی تاریخ ہے، فوراً سینسر کام کرتا ہے، یہ نہیں بیان کرنا، یہ نہیں بیان کرنا، یہ نہیں بیان کرنا۔ اس امیہ کا، یہ امیہ تو آپ خود سے سمجھ لیجیے گا، میں صرف تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہ جو امیہ تھا، آج کا کیا بتایا تھا، چھوٹا کا دبلا سا کالا رنگ، آنکھوں سے ایک آنکھ سے مسلسل پانی ٹپکتا رہتا ہے، انتہائی کمزور انسان، انتہائی کمزور انسان۔ اس کا غلام تھا ذکوان، کہتے ہیں جو آگے بھی چلی ہے نا سلسلے، وہ امیہ سے نہیں چلے، وہ تھا۔ اچھا،
اس کا اب لڑکا، میں اسی کا کہوں گا نا، اس کا لڑکا سخر کے، اچھا وہ سخر کی تاریخ نہیں ملتی، وہ چپکا بیٹھا رہا، اس نے کبھی مقابلہ نہیں کیا۔ اس کے دو بیٹے، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور وہ دونوں مشہور ہوئے۔ بیٹے کا نام تھا حرب، بیٹی کا نام تھا ام جمیل۔ جو حرب تھا وہ مشہور ہوا، نام سے مشہور نہیں ہوا، وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوا۔ اس کی کنیت تھی ابو سفیان۔ دوسری ام جمیل کی شادی ہوئی شادی ہوئی بنو ہاشم کے خاندان میں، ابو لہب سے۔ ابو لہب کافر نہیں تھا، مواحد تھا، مسلمان تھا، مگر جب شادی ہوئی ام جمیل سے، وہ گھر سے بغض آل محمد ساتھ لے کر جہیز میں آئی۔ یہ بھی اس کو بھی کافر کر دیا۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ یہ محاورہ سنائیے، جسے اردو کا ایک محاورہ ہے، ساری خدائی ایک طرف، ساری خدائی ایک طرف، محترمہ کا بھائی ایک طرف، بس جدھر محترمہ کا بھائی چلا، یہ بھی ابو لہب بھی اسی طرف چل گیا۔ پھر یہ جو ابو سفیان تھا، جب تک رسول نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس کی ایکٹیویٹیز نہیں ملتی تھی۔ عرب میں یہ مکے میں 3 لوگ جو ہے کافروں کی قیادت کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان۔ جیسے نبوت کا اعلان ہوا، ابو لہب بوڑھا ہو چکا تھا، ابو جہل بھی بوڑھا ہو گیا تھا، بدر کے بعد، بدر میں تو وہ مارا ہی گیا تھا، ایک رہ گیا تھا یہ کیونکہ جوان تھا، اس نے پوری کوششیں کی، بتوں کے نام پر، مذہب کی عزت کے نام پر، قوم کے نام پر، رسول کے خلاف لوگوں کی جمع کرنے کی کوشش کی۔ بدر اس کی وجہ سے ہوئی، احد اس کی وجہ سے ہوئی، خندق اس کی وجہ سے ہوئی۔ یہودیوں کو یہ بھڑکا رہتا تھا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا جب اس نے بھی اسلام کی مخالفت نہیں کی، مگر اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا۔ رسول مکے میں داخل ہوئے، قاعدہ یہ تھا، توجہ رکھنا بچوں، قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی کسی علاقے کو فتح کرتا ہے نا، جب کوئی یعنی فتح کرتا ہے نا، فتح کرتا ہے گا، تو طریقہ یہ ہوتا ہے جب فاتح اس علاقے میں داخل ہوتا ہے تو جو مرد ہوتے ہیں انہیں غلام بنایا جاتا ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں کنیز بنایا جاتا ہے۔ جب میرے رسول داخل ہوئے، یہ سارے جو رسول سے لڑتے رہے تھے، لائن سے سب بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اب ان میں کوئی سوچ رہا تھا رسول قتل کا حکم دے دے ہمارے لیے، غلام بنا لیں، کنیز بنا لیں، سب کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا سرکار ان کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول نے پلٹ کر ایک چہرے کو دیکھا، کسی نے پتھر مارے تھے، کسی نے کانٹے چبوئے تھے، کسی نے سازشیں کی تھی، کسی نے کسی طرح اذیت دی تھی، کسی نے کسی طرح اذیت دی تھی، ہر ایک چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا انتم طلقاء، جاؤ تم میرے آزاد کردہ ہو، جاؤ میرے آزاد کردہ ہو۔ اب میں جملہ دے رہا ہوں اس تقریر کا آخری، دل میں اتارا، اگلے سال تک مجھے آپ یاد رکھیں گے، جاؤ تم آزاد کردہ ہو۔ اور جسے رسول اپنا غلام بنانا پسند نہیں کیا، اسے تم نے اپنا امام بنا دیا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو معلومات دیں۔ یہ تھے بنو ہاشم، یہ شجرہ طیبہ تھے، وہ شجرہ خبیثہ تھے، اور یہی سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اللہ جانے حسین نے کیسے کیسے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔
जैसा किसी का बेटा होगा? इतनी मोहब्बत थी हुसैन को अकबर से कि अक्सर रात को उम्मे लैला की आँख खुलती तो देखती कि अकबर के चूल्हे पे कोई साया छुपा हुआ है। पूछती कौन? कहा लैला हल के बोलो मैं हुसैन हूँ। कहा मौला ये क्या कर रहे हैं? कहा अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं दी। जब करबला से चले हैं ना, करबला से काफिला चला है, करबला से कूफा, कूफे से शाम, जहाँ जहाँ नोके नीज़ा पर अकबर का सर जाता, हुसैन का सर खुद भूल जाता। मैंने सब छोड़ा। जनाब सकीना कहती है 3 मवाक़े ऐसे थे, 3 मवाक़े ऐसे थे कि जब हमने देखा कि बाबा के चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई, हमें लगा अब बाबा जिंदा नहीं रहेंगे। दुआ करें मैं ये 3 मौके आपको सुना दूँ और आपको अल्लाह हिम्मत दे के आप सुन लें। पहला मौका जब अकबर ने आकर कहा बाबा मौत की इजाज़त दो, हुसैन 3 मरतबा उठे हैं फिर बैठ गए, फिर उठे हैं फिर बैठ गए, फिर कहा अकबर तू अगर मेरी जगह होता, मैं तेरी जगह होता, फिर मैं तुझसे पूछता बूढ़े बाप से मौत की इजाजत मांगे तो बाबर। बीवी सकीना कहती है मेरे बाबा के चेहरे पे मौत की जर्दी छा गई, हमें लगा बतूल का बच्चा बेटा अब बचेगा नहीं। हुसैन ने अकबर को तैयार करना शुरू किया। अच्छा जब हम ये किसी मुर्दे को अमामा पहनाना मुस्तहब है, जब उसे अमामा पहनाते हैं ना तो क्या करते हैं सारे पेज बांध लेते हैं, आखिरी जो पेज होता है वो खोल कर इधर से डाल देते हैं, इसे तहतुल हलक कहते हैं। हुसैन ने अकबर के अमामा बांधना शुरू किया। एक अमामा बांधा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आखिरी पेज बच गया, हुसैन ने चाहा वो अकबर की गर्दन के नीचे से गुजारे। ज़ैनब ने हाथ पकड़ कर कहा क्यों मेरा सब्र आजमाता है? वो क्या जिंदा औलाद को कोई कफन पहना था? क्या जिंदा औलाद को कोई कफन पहनाता है? अकबर तैयार हो गए, ज़ैनब ने कुर्ता पहनाया, हुसैन ने अमामा बांधा। इतने में एक आवाज़ आई, भैया अकबर मुझे पुपी ने कुर्ता पहनाया, बाबा ने अमामा बांधा, मैं तो छोटी हूँ, कद मेरा इतना बड़ा नहीं, इजाज़त है तुझे मैं नालैन पहना दूँ। अकबर चले, बीवियों ने कहा मौला एक मर्तबा अकबर की और ज़ियारत करनी है। हम कतारें बना के खड़े हो जाते हैं, अकबर हमारे दरमियान से गुजरे। बीवियों ने कतारें बनाई, जैसे ही अकबर गुजरा कोई बीवी इधर बेहोश होके गिरी, कोई इधर बेहोश होके गिरी। ऐसा मंजर था, हुसैन जैसा साबिर आंखों पे हाथ रखकर खैमे से निकल गया। एक जुमला बोलते हैं, उलमा ने भी लिखा, अकबर खैमे से ऐसे निकले जैसे भरे घर से किसी जवान का लाशा जनाजा निकलता। आपने इस जुमले का मतलब समझा? जब जनाजा घर में लाकर रखा जाता है, सारी औरतें उस जनाजे के इर्द गिर्द बैठकर रोना शुरू करती हैं, लेकिन जब जनाजा उठकर जाने लगता है, कभी बहनें आके जनाजा पकड़ लेती हैं, कभी माँ आके जनाजा पकड़ लेती है, कभी फुफिया आके जनाजा पकड़ लेती है। जैसे ही अकबर जाने लगे, कभी बहनों ने हाथ पकड़ लिया, कभी फुफी ने दामन पकड़ लिया, कभी माँ ने रोक लिया। अकबर ऐसे निकले जैसे बड़े घर से जनाजा।
بچہ باپ کی نصیحت دیکھے، ہر باپ کی یہی نصیحت، بچہ کتنی ہی بڑا ہو جائے، بہت بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، باپ کے لیے وہ بچے ہی رہے۔ کوئی عادت دیر سے آئے، باپ پریشان کرے، بچہ کہے گا بابا اب تو میں بڑا ہو گیا، مگر باپ کو کبھی بیٹا بڑا نظر ہی نہیں آتا ہے، پریشان ہے باپ کے لیے، بیٹا ہمیشہ بچہ ہوتا ہے۔ اکبر 18 سال کے ہو گئے تھے مگر حسین کے لیے تو بچہ تھے نا۔ حسین نے چاہا اکبر کو سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کرے، اکبر نے جست لگائی، خود ہی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حسین نے دیر تک دیکھ کر کہا اکبر مجھے آج پتہ لگا تم تو جوان ہو گیا۔ مجھے آج پتہ لگا تو جوان، وہ کب پتہ لگا جب موت کے لیے جا رہا ہے۔ اکبر چلے، اکبر چلے، اچھا کوئی گھوڑے پر جا رہا ہو اور کوئی شخص پیچھے پیدل آ رہا ہو تو گھوڑے والے کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا پیچھے کون آ رہا ہے، نہیں لگے گا نا۔ جب اکبر چلے، اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے، اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا، امامے کے پیٹ گلے میں حسین، وہ اکبر آ، وہ اکبر آ، وہ عالیہ۔ اکبر پڑھتے گھوڑے سے دیکھ، بابا ابھی تو رخصت ہو کر آیا ہوں، کہا تیرا جوان بیٹا کوئی نہیں اس لیے تو نہیں سمجھ پا، پر اکبر اتنا کر جب تک میرے سامنے نگاہوں کے سامنے ہے پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتے رہنا۔ اکبر چلے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے حسین نے سینہ پکڑ کر زمین پر بیٹھے اور خاک پر ہاتھ مار کر کہتے واہ غربتا، واہ غربتا، واہ بی بی سکینہ کہتی ہے میرے بابا کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی، ہمیں امید نہیں تھی اب حسین بچیں گے۔ اور پھر تیسرا موقع، اکبر میدان میں گئے، لڑے، اتنے میں ایک شخص نے جیسے وحشی نے جناب حمزہ کو مارا تھا نا، اس طرح ایک نے نیزہ گھما کے مارا، سیدھا آگے اکبر کے سینے میں، سیدھا آگے اکبر کے سینے میں لگا۔ اب اس کمینے نے سوچا کہ میں اپنا نیزہ تو لے لوں، قیمتی نیزہ ہے، وہ آیا اور نیزے کو کھینچنے کی کوشش کی، اکبر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، وہ نیزہ کھینچ رہا تھا، نیزہ پورا ہاتھ نہیں آیا، دستہ ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں آ گیا، نیزے کا پھن اکبر کے کلیجے میں۔ اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے پہ گرا دیا، سلجھنا لے کر چل مجھے بابا کے پاس۔ اکبر نے آواز نہیں دی، ہر شہید نے بلایا، اکبر نے نہیں بلایا، بس اتنا کہا بابا میدان میں نہ ہونا، کہاں نیزے پڑے ہیں، بھانے پڑے ہیں، گھوڑے مجھے لے چل، جیسے ہی کہا لے چل، چاروں جانب سے فوج نے گھیر لیا، مقتل کے جملے ہیں، ادھر اکبر جاتے پیٹھ پر تلواریں پڑتی، ادھر جاتے پیٹھ پر تلواریں پڑتی، قتل اکبر قتل اکبر، اکبر اربن اربن، اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا چلا گیا۔ ذہن سے زمین پر آئے، حسین چلے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین جب چلے 9 مرتبہ منہ کے بل زمین پر گرے، پھر اٹھتے پھر چلتے، پھر حسین زمین پر گرتے، جب 10 قدم رہ گئے تھے نا اکبر تک، اب حسین سے چلا نہیں گیا، حسین کونیوں کے بل
بچہ کبھی اپنے باپ کو اپنی تکلیف نہیں دی. وہ پوچھے گا بیٹا کیا ہوا؟ ارے کچھ بات نہیں، بس چھوٹی سی بات، کوئی بات نہیں بابا کبھی. اسے معلوم ہے جتنی تکلیف ہے نہیں اتنی باپ محسوس کر لے گا. اکبر کو پتہ لگا بابا آ گئے، فوراً دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، یوں کر کے ہاتھ سینے پہ رکھے. حسین نے اکبر کو ٹٹولنا شروع کیا. حسین نے اکبر کو ٹٹولنا شروع کیا. ٹٹولتے ٹٹولتے ہاتھ پر ہاتھ کیا. کہا اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے بابا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا اکبر ہٹا. کہا بابا سب صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا اکبر میرے حق کا واسطہ ہاتھ ہٹا دے. اب جو ہاتھ ہٹایا پرچی سینے میں اتری ہوئی تھی. کہا اکبر تیار ہو جا. حسین بیٹھ گئے، زانوں کے بل 3 انگلیاں سینے کے اندر اتارے. کہا یا اللہ بلا ابراہیم کو، میری آنکھوں پر پٹی نہیں بنے. میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندی. حسین نے پرچی نکالی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کے پرچی کھینچی. اکبر نے باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑی. وہ بوڑھا باپ دیکھ رہا تھا، جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا. سکینہ نے کہا میرے باپ پر موت کی گردی چھا گئی. اکبر مر گیا. وہ اللہ حسین کا جوان بیٹا مر گیا. پھر حسین نے اکبر کی لاش، اکبر کی جب حر کا بیٹا شہید ہوا تھا نا، حسین حر کے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا حر موجود ہے، چاہ رہا تھا کہ بیٹے کی لاش اٹھائے. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلا. حر ابھی تو نیا نیا آیا ہے، تجھے شریعت کا معلوم نہیں ہے، جوان بیٹے کی لاش کبھی باپ نہیں اٹھاتا، ہم ہیں نا لاش اٹھانے کو. اکبر کے لاش پر حسین کو یہ جملے کیسے یاد آئے ہوں گے؟ بوڑھا باپ کبھی لاش نہیں اٹھاتا. حسین نے لاشا اٹھایا، لے کر چلے. جب چلے چاروں جانب کمینے اپنے گھوڑے کی رکابوں پہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے. حسین چلے، ٹھوکر لگی، حسین پھر گر گئے. پھر لاش اٹھایا، ٹھوکر لگی، پھر گر گئے. کوئی یہاں سے ہنسا، کسی نے یہاں سے جملہ کسا، کسی نے وہاں سے تانا دیا، بلاتے کیوں نہیں عباس کو؟ اٹھایا نہیں جا رہا لاشا، بلاتے کیوں نہیں عباس کو؟ حسین نے اکبر کا لاشا رکھا اور خیمے کی طرف دیکھا. بچے خیمے کے باہر تھے. کہا آ جاؤ بچوں، یہ ظالم میری مظلومیت کا تماشا اکبر کا لاشا اٹھانا. یقین جانیے میں نے بحور النما میں ایک عجیب سی روایت، میرا دل کٹ گیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بچے دوڑے، حسین نے بلایا تو بچے دوڑے. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، کبھی سیدھے نہیں چلتے، گھوم کر چلیں گے، ٹیڑھے ہو کر چلیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں. بچے دوڑے، کوئی بچہ ادھر سے دوڑا، کوئی ادھر سے دوڑا. جس ظالم کے ہاتھ لگتا حسین دیکھ رہے ہوتے ہیں اکبر کا لاشا آ گیا خیمے میں. بیویوں نے ہنگامہ کر کے ماتم شروع کیا. والی اکبر، والی اکبر. حسین نے دیکھا چاروں جانب، کہا اکبر کی ماں نظر نہیں آئی. کہا مولا وہ خیمے میں سجدہ شکر ادا کر رہی ہے. کہا اکبر کی ماں کو بلا کے لاؤ. زینب گئی، ام کلثوم گئی. اکبر کی ماں کا دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے سہارا دے کر ماں کو لے کر آئی، لا کر بٹھا دیا. ماں نے دیر تک اکبر کو دیکھا، پھر کہا مولا
ساری زندگی تو یہ رہا زینب کے پاس، آج مجھے ملا تو ایسے ملا ہے۔ مولا اگر آپ کی بہنوں کو ناگوار نہ تو ان سے کہے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جائے، میں نے اکبر سے بات کرنی ہے۔ زینب بھی اٹھی، ام کلثوم بھی اٹھی، خیمے کے باہر بیویاں چلی گئی۔ پھر کہا مولا میں آپ کو باہر جانے کو تو نہیں کہہ سکتی، ذرا دوسری طرف منہ کر دیجیے، میں نے اکبر سے کچھ بات کرنی ہے۔ حسین نے دوسری طرف منہ کر دیا۔ جب معلوم ہے لیلا نے کیا کیا، ہاتھوں کا پیالہ بنایا